4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ۔ جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ نہیں بھی کیا تم نے، سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔ سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں۔ مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے، فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو۔ یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے ہمارے ہاں، تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا۔ غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو
اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔